بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور بات آ گئی ہے یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی جانے والی تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں کی۔ اللہ کے راستے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، مخالفت کرنے والے مخالف کرتے ہیں، راستے بند کرنے والے راستے بند کرتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہوتی ہے صبر کی، استقامت کی، اللہ کی طرف رجوع کی اور اللہ کے نیک بندوں کو ساتھ ملانے کی۔ اور بطور خاص جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جو رسولان نظام تھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرماتا تھا۔ تو فرمایا فلما حسا، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم، ان سے یعنی یہودیوں سے، الکفر، انکار، قال، تو آپ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار، یا کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون، ہم اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا، اور یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں کی طرف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ نے انہیں دعوت دی ہے، تبلیغ کی اور ان کی برائیوں پر انہیں متنبہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب ان کی شقاوت قلبی اور سخت دلی اور بدبختی دیکھیے کہ جس نبی نے ان کے سامنے مردوں کو زندہ کیا ہے، لاعلاج مریضوں کو شفا یاب کی ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اس نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ تو فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد کی نسبت ظاہر اسباب کی طرف کر دینا یہ جائز ناجائز نہیں ہے، نہ ہی کفر و شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر یا مستقل بذات سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے کہ یہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہاں پہ شرک بنتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار۔ مدد تو اللہ کی ہے، دنیا میں جو مدد کرنے والے ہیں یہ ظاہری اسباب ہیں اور اللہ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں،
جب ہم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، نیک لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ مدد حقیقت میں اللہ کی ہوتی ہے. جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. حواری کا لفظ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہے. ایک یہ کہ یہ حوض سے بنا ہے جس کا معنی سفیدی ہے. یہ 12 آدمی تھے تقریباً. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی مخلص اور وفادار ساتھی تھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا تذکرہ کیا حضرت زبیر کا. سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2415 ہے. فرمایا ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کے حوالی ہوتے ہیں یعنی مخلص ساتھی. وہ حوالی الزبیر، اور میرے حوالی زبیر ہیں. یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و منصب حضور نے بیان فرمایا. واشہد بأننا مسلمون، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی گواہ ہو جائیو کہ ہم مسلمان ہیں. مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، سر جھکانے والے. پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. سب سے بڑا سہارا بندے کا دعا ہے، سب سے بڑا اسلحہ مشکل میں بندے کا دعا ہے. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تابعداری کی اپنے تابعداری کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو لکھ دے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ. بڑی بات ہے، بڑا منصب ہے بندہ حق پر گواہی دینے والا ہو جائے. جب لوگ کسی حق کا انکار کر رہے ہوں بندہ اس حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے، گواہی دے کہ یہ واقعی حق ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بھی قربانی دے دے. شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ حق پر گواہی دیتا ہے، اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے دین کے برحق ہونے کی گواہی اپنے خون سے دیتا ہے کہ یہ برحق ہے اور اس کی خاطر مجھے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی، مطلب کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر کی. مکر کا لفظ ہمارے اردو زبان میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو عربی زبان میں اس کے مطلب ہے وہ ایک حیلہ سازی بھی ہے. عربی زبان میں اس کے جو مطلب ہے وہ تدبیر کرنا، کوئی اچھی تدبیر ہو یا بری تدبیر ہو. اچھی اور بری تدبیر کے لیے مکر کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں. اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے، مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دی ہے، غلط ہے. جب مکر کا ترجمہ اللہ کی طرف مکر کی نسبت کریں گے اور ترجمہ مکر ہی کریں گے تو یہ گمراہی ہوگی. اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے، اور حیلہ سازی، فریب کاری، دھوکہ دہی یہ عیب ہے. اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات کا مالک ہے، بری صفات سے اللہ پاک ہے. تو بہت بڑی غلطی کی ہے جنہوں نے مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے. اب جب یہ عربی میں لکھا ہے تو پھر ترجمہ تو وہی ہوگا نا جو عربی زبان قبول کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مترجمین نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، اور یہودیوں نے مکر کیا. اب یہاں پہ مکر کا لفظ بھی چل جاتا ہے. خوب ظاہر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، بری تدبیر کر رہے تھے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اب اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر تھی وہ بری تو نہیں تھی، نہ ہی اس کے اندر کوئی حیلہ سازی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو بچا رہے تھے اور اپنی قدرت کا اظہار کر رہے تھے. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہودیوں نے بھی مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر
اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جس آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے جسے بھیجا تھا اور ان کے لوگ قتل کرنے کے لیے آئے، تو جو ان کا سرگنا تھا، تفسیر میں اس کا نام تیتیانوس بتایا گیا ہے، اور کہیں پہ اس کا نام یہودا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور اس کی شکل و شباہت ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی، اور جو قتل کرنے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے اسے سولی پہ چڑھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔